الله أكبر الله أكبر رحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني یفقہوا قولی۔ اس جالیات کے ذمہ دار عبد المالک صاحب، میرے عزیز عبدالستار بھائی، یہاں پر موجود بزرگ، نوجوان ساتھی، میں آپ تمام کا ایک بار پھر اسلامی طریقے سے استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اللہ کی طرف سے بے شمار رحمتیں اور سلامتی آپ سب پر نازل ہو۔ مجھے عنوان دیا گیا میڈیا اور مسلمانوں کی ذمہ داریاں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، اپنی فرمانبرداری کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ نے اس کا اعلان قرآن مجید میں کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ بے شک ہم نے انسانوں اور جنوں کو نہیں بنایا مگر صرف اپنی عبادت کے لیے۔ اللہ رب العزت یہ تقاضا اس لیے کرے کہ انسانوں کے اندر امن، سلامتی، ترقی، پیس، پروسپیرٹی، سیکیورٹی حاصل کرنے کی بڑی جدوجہد رہتی ہے، بڑی کوشش رہتی ہے۔ آپ لوگ اپنے ملک سے ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کر آئے ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں آپ کے اور آپ کے گھر والے ترقی حاصل کرے، امن حاصل کرے، کامیابی حاصل کرے، سلامتی حاصل کرے، اور گھر کے آنے والی نسل اچھے سے اچھے سٹینڈرڈ آف لیونگ پر رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ چیز کا مکمل علم ہے، اسی لیے اللہ نے 1,00,000 سے زیادہ انبیاء اکرام کو کتابوں کے ساتھ بھیجا تاکہ آپ کو، مجھے، تمام انسانوں کو اور جنوں کو امن، سلامتی اور عافیت، امن، سلامتی اور عافیت نصیب ہو۔ سورہ رعد 13واں سورہ آیت نمبر 12 اور 13 اللہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ہم نے ایک راستہ بتانے والا بھیجا۔ وَلِكُلِّ أَجْلٍ كِتَابٍ، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک کتاب نازل فرمائی، ایک راستہ بتانے والا، ایک کتاب۔ کیوں؟ تاکہ ہمیں ہماری زندگی کا گول، ٹارگٹ آسانی سے حاصل ہو جائے، ہمیں سلامتی، ترقی، عافیت بہترین طریقے سے مل جائے۔ نبی آخر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے رحمت للعالمین، آخری نبی بنا کر بھیجا اسی مقصد کے تحت کہ تمام انسان سلامتی، عافیت اور ترقی پالے، دنیا میں اور آخرت میں جنت الفردوس کے حقدار بن جائے انشاءاللہ۔ اللہ نے قرآن مجید کو جو نازل فرمایا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ میں اور آپ اور تمام انسان اندھیرے، بربادی سے نکل کر روشنی اور خیر کی طرف آ جائیں، کامیابی اور سلامتی کی طرف آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم 14واں سورہ آیت نمبر 1 الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، ہم نے آپ کو کتاب دے کر بھیجا اللہ کے رسول تاکہ آپ لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے کر آئیں۔ اندھیرا کہہ کر بھئی
शिर्क का अंधेरा, कुफर का अंधेरा, बिदात का अंधेरा, हराम बाजियों का अंधेरा, नमाजों के जाया करने का अंधेरा, कत्ल और गारतगिरी का अंधेरा, चोरी और डकैती का अंधेरा, माले हराम खा लेने का अंधेरा, दूसरों के माल को गसब कर लेने का अंधेरा, जिना का अंधेरा, इज्जतों को लूट लेने का अंधेरा, ये बर्बादी से निकालकर इंसानियत को आप रोशनी में लाए। कौन सी रोशनी? तौहीद की रोशनी, एक अल्लाह की इबादत की रोशनी, एक अल्लाह पर तवक्कल की रोशनी, एक अल्लाह से डरने की रोशनी, एक अल्लाह से ही मांगने की रोशनी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर लाए। नमाज, रोजा, ज़कात, हज की तरफ बुलाए, तौबा इस्तग़फ़ार, उम्रों की तरफ बुलाए, सिला रहमी की तरफ बुलाए, हक़ बात कहने की तरफ बुलाए, दावत और तबलीग की तरफ बुलाए, ताकि तमाम इंसान ये माहौल में रहकर आफियत और सलामती और तरक्की पाए। इसके लिए अल्लाह ने बड़े बड़े वादे फरमाए। मीडिया का जिक्र आने से पहले मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूं, मीडिया की जरूरत पड़ी क्यों। अल्लाह का वादा ये था अल्लाह के नबी और सहाबा के साथ, तुम सिर्फ 4 काम करो। कितने? नमाज कायम करो, ज़कात कायम करो, नेकी की दावत दो, बुराई से रोको, इस जमीन का तुमको बादशाह बना दूंगा। You will be the king of the land if you establish prayer, establish zakah, invite for what is right, forbid what is wrong. नमाज कायम कर लो, ज़कात कायम कर लो, नेकी की दावत दो तमाम इंसानों को, बुराई से रोक दो, तुम इस जमीन के बादशाह बन जाओगे। अल्लाह के नबी और सहाबा को समझ में आ गया कामयाबी होना है दुनिया आखिरत में, ये 4 काम करने हैं। और यहां पर शुरू होता है मीडिया की अहमियत का तस्करा। मीडिया किसे कहते हैं समझ जाइए। एक इत्तला को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, जो पहुंचाने का जरिया रहता उसको मीडिया बोलते हैं। एक खबर है, एक इंफॉर्मेशन है, यहां से यहां तक लेकर जा रहे हैं, बीच में जो जरिया है उसे मीडिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? अल्लाह तबारक व तआला के पास से कलामुल्लाह को लेकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर। मीडिया की एक मिसाल, ये एक मीडिया की मिसाल। अल्लाह के पास से कलाम को लिया, नबियों को लाकर पहुंचाया। हुदहुद ने मलिका सबा को शिर्क करते देखा, आकर सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो कौम पर दावत दीन का काम किया, वो कौम पूरी की पूरी मुसलमान हो गई। ये मीडिया का जरिया था, हुदहुद मीडिया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईरान और रूम के बादशाहों को खुतूत लिखे। सफीउर रहमान मुबारकपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने वो खुतूत को अर्रहीकुल मख्तूम, द सील नेक्टर, जिसको किंग फैसल अवार्ड मिला किताब को 1 मिलियन रियाल का, उसमें लेकर आए हैं। अल्लाह के नबी ने खुतूत लिखवाए, लेटर्स लिखवाए, दीन की दावत देने के लिए गैर मुस्लिमीन बादशाहों को। ये मीडिया का एक जरिया है। अल्लाह के नबी ने उसमें लिखवाया था, खुल या अहलल किताब, ए ईसाइयों, यहूदियों, अहले किताब, मुशरिकों, काफिरों, तालो आओ इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, हमारे और तुम्हारे दरमियान एक ऐसी बात की तरफ जो एक जैसी है। अल्लाह नअबुदु इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे। वला नुशरिका बिही शैअन, अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करेंगे, पार्टनर नहीं बनाएंगे। वला यत्तखिज़ बाज़ुना बाज़न अरबाबा मिन दुनिल्लाह, अल्लाह के आगे रब या अरबाब बना के नहीं निकालेंगे। ये मीडिया का जरिया था। मदीने में रहकर नबी ने यूरोप तक दीन पहुंचा दिया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम को तैयार किया। मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तैयार हुए, जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तैयार हुए। इनको दाई इस्लाम अल्लाह के नबी ने बनाया, अलग अलग इलाकों में भेजा। ये गए, अल्लाह के दीन की दावत को पेश किया।
کئی لوگ ایمان لائے، علاقے کے علاقے مسلمان ہو گئے۔ مدینہ وہ شہر ہے جہاں رسول اللہ سے پہلے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ دین لے کر گئے تھے۔ میڈیا کا یہ چوتھا ذریعہ، بندوں کو تیار کرنا، ٹیکسٹ تیار کرنا اور انفارمیشن کو پھیلاتے جانا۔ اندازہ لگائیے میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فکر مند تھے۔ آپ نے خطبۃ الوداع، حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا، آپ نے اس میں فرمایا بلغ انی ولو آیا، جو مجھ سے ایک بھی بات سنے دین کی وہ کیا کرے، میڈیا کا ذریعہ بن کر دوسرے تک پہنچا دے۔ صحابہ وہ جذبے سے نکلے کہ الحمدللہ 30 سالوں کے اندر دلی سے لے کے اسپین گرناڈا تک، اسپین سے لے کے افریقہ تک اللہ کے دین کو پھیلا دیا۔ یہ جذبہ صحابہ کا تھا۔ کیوں؟ اللہ کا وعدہ تھا 4 کام۔ کتنے کام میں؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ قائم کرو، نیکی کا حکم دو، توحید و سنت کی دعوت دو، برائی سے روکو، شرک بدعت سے روکو۔ اللہ نے ڈاکٹر بننے پر کامیابی نہیں، انجینئر بننے پر نہیں، آئی ٹی کنسلٹنٹ بننے پر نہیں، تاجر بننے پر نہیں۔ اللہ نے کامیابی کی کنجی امت مسلمہ کے لیے رکھ دی تھی، اللہ کے دین کی دعوت کے اوپر۔ اور صحابہ اکرام کوئی بھی پروفیشن کے تھے۔ حضرت ابوبکر بہت بڑے بزنس مین، حضرت عمر ذاتی کھیت تھے، کھیتی باڑی، حضرت عثمان بڑے بزنس مین، حضرت علی پانی ڈالنے والے، جو بھی پیشے سے تھے، لیکن ساتھ میں داعیے اسلام تھے۔ کیا تھے بھائی؟ اللہ کے دین کی دعوت دینے والے، نمازوں کو قائم کرنے والے، زکوٰۃ کے ادا کرنے والے، زکوٰۃ کے نظام کو لانے والے تھے۔ اللہ نے ایسی حکومت دی، ایک صحابی فرماتے مکہ کے شروع کے دنوں میں کھانے کو کھانا نہیں تھا، پہننے کو کپڑا نہیں تھا، کپڑے پھٹ گئے، ایک چادر ملی، میں اور میرے دوست نے آدھی آدھی کر کر باندھ لی۔ لنگی کی طرح سلانے کے بھی پیسے نہیں تھے، سلانے کے بھی۔ اور جب ہم سجدہ کرتے دونوں صحابی، ایک ہاتھ سے وہ پکڑ لیتے کپڑے کو، ایک ہاتھ سے نماز پڑھتے، رکوع کرتے، سجدہ کرتے، کیونکہ نیچے جائیں گے کہ کپڑا کھل نہ جائے، شرم کا دکھ نہ جائے۔ اتنا حالات خراب۔ پھر وہی صحابی فرماتے ہیں، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ 30 سالوں کے بعد اللہ نے وہ نعمتیں دی کہ میں اور میرا دوست ایک بڑے شہر کے گورنر ہیں، اللہ نے اتنا مال دیا، اور مال لے کے نکلتے ہیں دینے کے لیے، کوئی لینے والا نہیں ملتا۔ الحمدللہ آج 2000 ریال کی نوکری کے لیے میں اور آپ یہاں پر رہتے ہیں۔ آج پیسے کے اسٹرگل کے لیے ہم نے ملک چھوڑا، خاندان چھوڑا، گھر بار چھوڑا، بیوی بچوں کو پیچھے چھوڑ کر آئے، ماں باپ کو ضعیف چھوڑ کر آئے۔ کیوں؟ چند پیسے حلال کے کمانے اس کے لیے آئے ہیں۔ اللہ کا وعدہ یہ تھا کہ تم اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرو گے، زمین کے بادشاہ بنا دیے جاؤ گے۔ اللہ کے نبی اور صحابہ عمل کرے، 55 سے زیادہ ملکوں پر اللہ نے حکومت دے دی 40 سال کے اندر۔ 3 کانٹیننٹس، یورپ، افریقہ، ایشیا، تینوں پر صحابہ کی حکومتیں آ گئی تھی الحمدللہ۔ کوئی ٹکر کی خوف نہیں بچی، سامنے کوئی ٹکرا نہیں۔ روم کے بادشاہ نے اللہ کے نبی کے لیٹر کو لے کر آگ سے لگایا، اللہ کے نبی نے دعا دی قیامت تک رومی باقی رہیں گے۔ ایران کے بادشاہ نے لیٹر کو پھاڑا، نیچے پھینکا، پیر سے کچلا، اللہ کے نبی نے بددعا دی، اللہ تیری حکومت کو ایسے ہی ٹکڑے ٹکڑے کر دے جیسا تو نے میرے خط کو ٹکڑے کیا۔ اللہ نے 25 سالوں میں ایران کا نام و نشان مٹا دیا۔ خیر السور و کسرا کی حکومت ایسی گئی، پھر قیامت تک آنے کے آثار رہے انشاءاللہ۔ یہ دعوت دین اور میڈیا کا استعمال تھا، یہ جذبہ تھا پھیلانے کا۔ آج موبائل کے ذریعے، ٹی وی کے ذریعے، ریڈیو اسٹیشن کے ذریعے
کیمراز کے ذریعے ہم دعوت دین کا میڈیا استعمال کر سکتے ہیں. بہت آسان ہو گیا. ایک سال کا اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سفر کرنے کی ضرورت نہیں رہی. میں 10 دن کے ٹور پر آیا ہوا ہوں سعودی عرب، میرے ملک ہندوستان سے، اور ہزاروں کلومیٹر میں 4-5 گھنٹے میں سفر کر لے رہا ہوں. الحمدللہ آسان ہو گیا دعوت دین. آپ موبائل کے اوپر پروگرام لے کر پوری دنیا میں وائرل کر سکتے ہیں توحید و سنت کا. الحمدللہ اتنا آسان ہو گیا. یہ ہے میڈیا اور یہ ہے دعوت دین. اب آئیے، یہ تھا جو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا، رحمانی میڈیا. کون سا میڈیا؟ جو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے خیر کے ساتھ پھیلتا ہے. اب ایک ہے شیطانی میڈیا. کون سا میڈیا بھائی؟ جو آج کل پوری دنیا میں عام ہے. تھوڑا غور سے سن لیجئے. 28,000 سے زیادہ ٹی وی اسٹیشنز. کتنے؟ روزانہ اسلام کے خلاف 300 سے زیادہ زبانوں میں. کتنی زبانوں میں؟ اللہ کے دین اسلام پر اٹیک کرتے ہیں، اللہ کے قانون پر حملے کرتے ہیں، اللہ کی شریعت کو برا بتاتے ہیں، اسلامی قوانین کا مذاق اڑاتے ہیں، الگ الگ پکچریں ٹی وی سیریل بناتے ہیں، نیوز چینل میں آتا ہے، صبح دوپہر شام کہیں نہ کہیں اسلام کے خلاف زہر اگلا جانا. 28,000 سے زیادہ ٹی وی چینل، 300 سے زیادہ زبانوں میں. میرے ملک ہندوستان کے اندر 100 سے زیادہ ٹی وی چینلز اسلام اور مسلمانوں کے خلاف مختلف زبانوں میں آگ اگل رہے ہیں. اللہ میرے ملک کی حفاظت فرمائے اور سلامتی عافیت نصیب فرمائے، اور پوری دنیا میں بھی اللہ سلامتی عافیت نصیب فرمائے. یہ چل رہا ہے اسلام کے خلاف روزانہ. اب ہم سوچیں بھئی کیا پرابلم ہے اسلام سے، مسلمانوں سے کیا پرابلم ہے؟ پورے مل کے روزانہ کچھ نہ کچھ ٹارگٹ بناتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب ہم تحقیق کریں، ریسرچ کریں تقابلی نظام زندگی پر کہ اللہ کا قانون رہا تو کیا ہوتا، بندوں کا قانون رہا تو کیا ہو رہا، تو ہم کو پتا چلا اصل اسلام آیا تو کئی لوگوں کی حرام بازی ختم ہو سکتی. مثال کے طور پر خالی ہندوستان کے اندر شراب کا کاروبار لگ بھگ 50 بلین ڈالر سے زیادہ کا ہے. کتنے کا؟ تمباکو کا کاروبار 50 بلین ڈالر سے زیادہ کا ہے. یعنی خالی میرے ملک ہندوستان میں 100 بلین ڈالر کا کاروبار شراب اور تمباکو کا ہے. اللہ اس کے نبی نے دونوں کو حرام قرار دیا. شراب یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوا لعلکم تفلحون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک نشہ آور چیزیں شیطانی چیز ہے، بچو اس سے. ابن ماجہ کی حدیث نمبر 3392، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ مقدار میں جو نشہ حرام ہے، کم مقدار میں بھی حرام ہے. ایک بوٹل شراب حرام ہے تو ایک خطرہ بھی حرام ہے. تمباکو کے پتوں میں جو نکوٹین چھڑکتے زہریلا مادہ، اس کے اندر بھی نشے کی کیفیت ہے. اسی لیے شراب حرام ہے، تمباکو بھی حرام ہے. اب اگر شراب اور تمباکو ہندوستان کے اندر اسلام آیا تو چلیں گے یا نہیں چلیں گا؟ سمجھے اللہ میرے کو لانے کا موقع دے دے. آمین بولی. تو میں شراب تمباکو چلنے دوں گا؟ نہیں چلنے دوں گا. رب کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے، بات ختم. اس کا فائدہ کیا ہوں گا؟ آج میرے ملک ہندوستان کے اندر 10 لاکھ سے زیادہ لوگ ہر سال مرتے ہیں صرف شراب اور تمباکو کی بیماریوں سے. سر کا کینسر، داڑھ کا کینسر، حلق کا کینسر، زبان کا کینسر، ایسوفیگس کا کینسر، لیور کا کینسر، 11 قسم کے کینسر سے مرتے ہیں ہر سال. معصوم بچے بھی ہیں اس کے اندر. باپ سگریٹ پی کے دھواں اڑاتا ہے، بچے کو کینسر ہو رہا ہے گھر کے اندر.
10 لاکھ سے زیادہ ہندوستانی ہر سال بچیں گے اگر اللہ اس کے نبی کا حکم آ جائے، اسلام آ جائے، اور 95% سے زیادہ ہندو بھائی بچیں گے، بہنیں بچیں گے، زیادہ وہ مر رہے ہیں۔ تو اچھا ہوں گا کہ برا ہوں گا اگر آ گیا تو اسلام؟ لیکن پھر دشمنی کیوں اسلام سے دشمنی کیوں؟ اس کی وجہ بتا دیتا میں آپ کو، غور سے سنیے۔ اس کی وجہ چند لوگوں کا کاروبار کیا ہوں گا؟ مٹھی بھر لوگوں کا کاروبار بند ہوں گا، اربوں ڈالر کا تھوڑا نقصان ہوں گا، لیکن لاکھوں معصوم بچیں گے۔ تو ہمارے پاس کے پالیسی بنانے والوں کو معصوموں کو بچانا نہیں ہے، بلکہ صبح شام نوٹ گننا ہے۔ کیا گننا ہے؟ معصوم مرے تو، عورتیں بیوہ ہوئی تو ہوئی، معصوم بچے روڈ پہ آئے تو آئے، دنیا برباد ہوئی تو ہوئی، میرے بینک بیلنس کو دھکا نہ لگے، میرے بینک بیلنس کو دھکا نہ لگے۔ یہ ٹارگٹ ہے، دیکھیں یہ کوشش چل رہی ہے۔ اسی لیے نیوز میڈیا اور دوسرے میڈیا اسلام کے خلاف کیا کرتے رہتے؟ فائرنگ کرتے رہتے صبح سے شام۔ کہیں آ گیا تو کہا ہمارے حرام بازیاں بند ہو جائیں گے۔ اللہ حفاظت کرے، ایک ہندو نے پاکستان کی پارلیمنٹ میں شراب بندی کا قانون لے کر آیا اور مسلمانوں نے اس کے خلاف میں ووٹ دیا۔ معلوم آپ کو؟ نہیں معلوم؟ کتنے دن کی بات ہے؟ 2-3 دن۔ حکومت کے بھی اور حزب مخالف نے دونوں مل کے بولے شراب چلیں گی۔ ہندو بول رہا ہم لوگ ہندوؤں کو شراب نہ کہو، ہمارے بچے مر رہے ہیں اس سے، لیکن ہمارے مسلمان اس کے خلاف ووٹ دے رہے۔ کیا ہو؟ کیا چکر ہے بھائی؟ ٹکا، درہم، ریال، ڈالر، روپیہ۔ اسی لیے اللہ کی قسم آج مسلمانوں کی ذلت ہے، دنیا کی ہر قوم جوتے مار رہی ہے، یہودی جوتے مار رہے، عیسائی جوتے مار رہے، ہندو جوتے مار رہے، کمیونسٹ جوتے مار رہے، سکھ جوتے مار رہے، بدھسٹ جوتے مار رہے، اٹھے تو لات، بیٹھے تو لات پڑی۔ کیوں؟ اللہ کے دین کو ہم نے انکار کیا، اللہ نے غیروں کے پیروں پہ لا کے ہمیں پٹک دیا۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ یہ ریزلٹس اس لیے آ رہے میرے بھائی، آپ تمام کو بتانا چاہتا ہوں، نہ دین کو سیکھے، نہ میڈیا کو استعمال کرے دین کے لیے، نہ میڈیا کو استعمال کرے اللہ کے دین کے لیے۔ صحابہ دین کو سیکھے بھی تھے اور استعمال بھی کرے تھے، ماشاءاللہ۔ ہم نہ سیکھے نہ استعمال کریں۔ آج 28 چینل ہمارے نہیں ہیں دنیا میں اسلام کی دعوت کے لیے۔ ہمارے ملکوں کے اندر جو چینل ہے وہ اسلام کے بارے میں رمضان کے اندر واہیات پروگرامز اسلام کے نام پہ بتائے جاتے ہیں، ہمارا پلیٹ فارم نہیں ہے کچھ صحیح بتانے کے لیے۔ اسلام کا مذاق بنا کے رکھ دیے ہم نے اپنے ملکوں کے اندر، اسی لیے ذلت نصیب ہوئی۔ آپ جانتے ایک دور تھا جب حرمین کے لیے وظیفہ ہندوستان اور پاکستان سے آتا تھا، معلوم آپ کو؟ یاد ہے کسی کو؟ کوئی ضعیف لوگوں کو معلوم ہے؟ مدینہ بلڈنگ حیدرآباد کی بنی اس لیے تھی کہ اس کا وقف کا کرایہ مکہ اور مدینہ کے شیوخ کے لیے آتا تھا۔ اللہ نے اتنی دولت ہمیں دی تھی ایک دور میں، آج یہ نوبت آ گئی 1500 ریال کے لیے ہم نے ملک کو چھوڑ دیا، کیونکہ اللہ کے دین کو ہم بھول گئے، اللہ اس کے نبی کے احکام کو بھول گئے، اللہ کی شریعت کو بھول گئے، قرآن حدیث کو بھول گئے۔ آج ہمارے بچے کو ہم 200 سوال جواب یاد دلاتے ہیں، کہے کے لیے فزکس، کیمسٹری، بائیولوجی کے 20 آیتیں قرآن کی ترجمے سے یاد ہیں۔ ہمارے بچے اور بچی کو ہم 200 سوال فزکس، کیمسٹری کے یاد دلاتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 20 حدیثیں یاد نہیں ہمارے بچوں کو ترجمے سے۔ ڈاکٹر بنانے کے لیے 50 لاکھ ہے، انجینئر بنانے کے لیے 10 لاکھ ہے،
امریکہ بھیجانے کے لیے 10 لاکھ ہے اللہ کے دین کا داعی بنانے کے لیے، نہ وقت ہے نہ پیسہ ہے۔ کامیابی جو راستے سے تھی بھول گئے، غیروں کی طرح دوسرے راستے پکڑ لیے۔ غیروں کو مل سکتی دوسرے راستے سے کامیابی، مسلمانوں کے لیے دونوں جہاں کی کامیابی اللہ کے کلام قرآن، نبی کے صحیح حدیث کے علاوہ کوئی تیسری چیز نہیں۔ کتنا بھی سر پٹک لیجئے نہیں ہے، چاہے ہمیں بڑے بڑے ڈگریاں لے لے، کیا بھی کر لیں، کامیابی ملنے والی نہیں۔ آج کی تاریخ میں میڈیا کا استعمال کرنا ہے انشاءاللہ۔ کیا کرنا ہے بھائی؟ 6 کام کرنے ہیں۔ کتنے؟ غور سے سن لیجیے۔ لرننگ اسلام، انڈرسٹینڈنگ اسلام، پریکٹسنگ اسلام، اسپریڈنگ اسلام، امپلیمنٹنگ اسلام، ٹریننگ اسلام فرام دا قرآن حدیث لائک دیٹ آف صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ اسلام کو سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے، پھیلانا ہے، لاگو کرنا ہے، دوسروں کو سکھانا ہے، قرآن سے یا حدیث سے صحابہ کے طریقے پر، نہ زیادہ نہ کم، انشاءاللہ۔ اللہ کا وعدہ سن لیجئے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ۔ تم سکسس چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، دنیا کی حلال دولت چاہتے ہو، آخرت میں جنت الفردوس چاہتے ہو، یاد رکھو اللہ اس کے نبی کی اطاعت ہی کرنا پڑے گی تم کو۔ دعوت دین کا مرحلہ پورا کرنا پڑے گا، قرآن حدیث کو ترجمے سے پڑھنا پڑے گا، اولاد کے ساتھ 5 وقت کا نمازی بننا پڑے گا، نماز کو اپنے گھروں میں نافذ کرنا پڑے گا، حجاب کو لانا پڑے گا، نیکی کا حکم دینا پڑے گا، برائی سے روکنا پڑے گا، اور اللہ کے لیے دین کے پھیلانے کے لیے وقت اور پیسہ لگانا پڑے گا۔ کر کے دیکھیے، آج بھی اللہ وہی ہے، آج بھی قرآن وہی ہے، آج بھی نبی کی حدیث وہی ہے، آج بھی نبی کی سنتوں میں وہی دم ہے، عمل کرنے والوں کی کمی رہ گئی۔ ہم بدل گئے، رب نہیں بدلا، ہم بدل گئے، قرآن حدیث نہیں بدلا، ہم بدل گئے، ہمارا تقوی نکل گیا، اللہ کے کلام کا، اس کے نبی کے کلام کا پاور نہیں نکلا۔ ٹی وی چینلز پر جاتا ہوں میں، 500 سے زیادہ ڈیبیٹس اٹینڈ کیے، بی جے پی آر ایس ایس کے بڑے بڑے دگگج آتے، سمبت پاترا وغیرہ وغیرہ، الحمدللہ توحید کی دعوت دی۔ جب مجھ سے کہا گیا کہ مندر بنا کر تمہار کو بھی بلائیں گے، میں نے کہا قرآن حدیث کے حکم کے مطابق، ویدا اور گیتا کے حکم کے بھی مطابق آ کے مندر توڑ ڈالیں گے انشاءاللہ۔ ٹی وی پر کئی بار بول چکا ہوں، بڑے بڑے چینلوں پر۔ لوگ پوچھے الیاس بھائی ڈر نہیں لگتا؟ میں بولا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آج ہم سے ملنا چاہ رہے ہیں تو رب کعبہ کی قسم ہم بھی اللہ سے ملنا چاہ رہے ہیں۔ اس سے زیادہ ملنے کی خوشی کے علاوہ اور کیا رہیں گے سوچئے۔ والدہ تھوڑا ڈر گئے، بولے میرے بچے ذرا سنبھل کے۔ میں بولا اماں اللہ کے رسول کہاں پر ہے، یہاں پر یا وہاں پر؟ بولے وہاں پر۔ صحابہ وہاں پر، انبیاء وہاں پر، ائمہ اکرام وہاں پر، پھر اپن یہاں کے کو رہنا زیادہ دنوں۔ اگر اللہ نے بلانا ہے تو بلانا ہے انشاءاللہ، لیکن ہم بات بول کر جائیں گے۔ نتیجہ یہ نکلا، آج کے میڈیا کا فرعون سمبت پاترا یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، کہتا ہے میں مانتا ہوں ہم سب کا خالق اور رب ایک ہی ہے۔ اللہ نے اس کی زبان سے نکلوا دیا۔ میڈیا کا استعمال میرے بھائی مجبوراً ان کے پلیٹ فارم پہ جانا پڑتا ہے، 30 سیکنڈ 40 سیکنڈ میں آواز کم کر دیتے، 5 لوگ بیٹھ کر چلاتے، ان کا جواب دینا پڑتا ہے۔ کیوں؟ ہمارا ٹی وی چینل نہیں ہے، کوئی ہمارا پلیٹ فارم نہیں ہے، کوئی ہمارا گول اور ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی ہماری پلاننگ نہیں ہے۔ فاکس نیوز، CNN، BBC، بلا مٹھی بتر سب کے چینل ہے، ناچنے والوں کے چینل، گانے والوں کے چینل، حتیٰ کہ ہرے کپڑے پہن لے کے، لائٹا لگا لے کے، عورتوں کے جیسا روتے رہتا لوٹ لوٹ کے ایک جنا، اس کا بھی چینل ہے ہمارے پاس۔ سمجھ گئے کس کے بارے میں بولو؟ ہمارا چینل نہیں ہے، ہمارا ایجنڈا نہیں ہے، ہمارا گول نہیں ہے۔ میں نے کہا، مجھ سے پوچھا گیا
آپ کے لیے قرآن بڑا ہے یا संविधान, भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, दस्तूर बड़ा है? संबित पात्रा ने पूछा CNN न्यूज 18 पर अमीश अवस्थी के शो में, आपके लिए कुरान बड़ा है या भारत का संविधान बड़ा है? मैंने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा हमारे पास इंडिया में कि इंडिया के कोर्ट में, अदालतों में 3 करोड़ से ज्यादा केसेस है। कितने? और इंसाफ मिलने के लिए कम से कम 350 साल लगेंगे। कितने साल? मैंने कहा संबित, अगर वो 350 साल के केसों को 3.5 साल में हल करना चाहते हो तो ना तुम्हारा कानून ना हमारा कानून, हम सबके रब का कानून लेकर आ जाओ। ना आसिफा का रेप होगा, ना गीता का रेप होगा, ना निर्भया का रेप होगा, ना वो पाकिस्तानी मासूम बच्ची 7 साल की जिसका दरिंदगी से इज्जत लूटकर मार डाली गई, ना उसकी जिंदगी जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह के कानून को हमने समझा नहीं, इसकी ताकत को जाना नहीं। मैंने कहा कि यूनाइटेड नेशन सर्वे की रिपोर्ट है, 70 सालों में सबसे कम जुराइम जिस मुल्क में हुए पिछले 70 सालों में, वो मुमलिकत सऊदी अरेबिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, जान माल, इज्जत और आबरू की हिफाजत सबसे ज्यादा दुनिया में कहीं है तो सऊदी अरब के अंदर है। क्यों? किसका कानून चलता? अल्लाह रब्बुल इज्जत का कानून। अल्लाह मुमलिकत सऊदी अरेबिया को क़यामत की सुबह तक कायम रखे रब्बुल आलमीन। आले सऊद आल शेख को क़ुव्वत और आफियत से नवाजे और ऐसे दावा सेंटर्स को दुनिया भर में अल्लाह फैलाए जो उनकी सरपरस्ती में चल रहे हैं। लॉ, दावत दीन, मीडिया, बात करने के लिए हमारा प्लेटफॉर्म, करोड़ों लोगों में दीन पहुंचेगा इंशाअल्लाह। इस्लाम के खिलाफ गलतफहमियां रातों रात दूर होंगी और देखेंगे आप फौज दर फौज लोग कलमा पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन उसके लिए मेहनत लगती मेरे भाई, बगैर हले पानी का गिलास नहीं आता। सऊदी अरब आए जब से अच्छी चाय पीने की ख्वाहिश थी। अल्लाह शेख मोहतरम के रिस्क में बरकत नसीब फरमाए, औलाद में बरकत दे, हयात में बरकत दे, बेहतरीन चाय पिलाए। मेहनत हुई तो चाय आई यहाँ तक, चाय नहीं आती नहीं तो। अल्लाह के नबी का खून बहा तब दावत दीन का काम हुआ। अल्लाह को मंजूर नबी का खून बहे मंजूर, अल्लाह को मंजूर नहीं उसकी जमीन पर उसके साथ शिर्क मंजूर नहीं। सहाबा का कटना मंजूर, सहाबा का हिजरत करना मंजूर, नबी का घर छोड़ना मंजूर, पेट पे पत्थर बांधना मंजूर, नबी का दुश्मनों से भिड़ना मंजूर, नबी की जात पर हमले मंजूर नहीं, अपनी जमीन पर अल्लाह ताला शिर्क और बिदात मंजूर नहीं। आज हमारी गली गली में शिर्क हम बर्दाश्त कर लिए, नंगे बाबा, फलाने बाबा, ये बाबा, वो बाबा, गली गली में शिर्क। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश की, इसलिए अल्लाह ने हम पर जालिमों को मुसल्लत कर दिया। वक्त की कमी हो रही है, 2 बातें बता दो बात खत्म करने से पहले। अल्लाह का वादा कामयाबी के लिए 4 चीजें करने का था कि नहीं था? अल्लाह का वादा और एक था जिल्लत हासिल करने के लिए। अगर जिल्लत चाहिए तो ये काम करोगे। सूरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 47वां सूरा आयत नंबर 38 अल्लाह फरमाते हैं, व इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकुन अमसालकुम। ऐ मुसलमानों की जमात, अगर तुम लोग अल्लाह के दीन की जिम्मेदारी नहीं उठाओगे, अल्लाह तुम्हें हटा देगा, कटवा देगा, दूसरी कौम को लाएगा जो तुम्हारे जैसी नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते सही हदीस में, जब तुम लोग अल्लाह के दीन के लिए जद्दोजहद करना छोड़ दोगे, जब तुम्हारे बच्चों के पास 12 घंटे स्कूल और कॉलेज के लिए रहेंगे, 2 घंटे नमाज कुरान हदीस के लिए नहीं रहेंगे, जब तुम्हारे पास 15 घंटे नौकरी और कारोबार के लिए रहेंगे, लेकिन तुम्हारे पास 2-3 घंटे अल्लाह के दीन के लिए नहीं रहेंगे, लाखों रुपए घर और कारोबार और नौकरियों के लिए रहेंगे, चंद हजार रुपए अल्लाह के दीन के लिए नहीं रहेंगे, जब तुम लोग अल्लाह के दीन के लिए जद्दोजहद नहीं करोगे और बैलों की दुम पकड़ लोगे, दुनिया में लग जाओगे, अल्लाह के नबी ने फरमाया उस वक्त अल्लाह तुम पर जालिमों को मुसल्लत कर देगा। किसको? जो ना तुम्हारे बूढ़ों की इज्जत करेंगे, ना बच्चों पे रहम करेंगे।
پہلو خان اور اخلاق بوڑھے آدمی تھے، مار ڈالے گئے ہمارے پاس۔ جنید معصوم بچہ تھا، کاٹ ڈالا گیا۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کے دین کو بھلا دیا، اللہ نے غیروں کے ہمیں حوالے کر دیا۔ تو اب کیا کرنا ہے بھائی؟ لوٹ آنا ہے۔ فردوہ الی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ آنا ہے انشاءاللہ، قرآن حدیث کی طرف لوٹ آنا ہے۔ نوکری کر رہے ہیں دائی رہنا، بزنس کر رہے ہیں دائی رہنا، ڈاکٹر ہے دائی اسلام رہنا، انجینئر ہے دائی اسلام رہنا، کمپیوٹر پروفیشنل ہے دائی اسلام رہنا، حارث ہے دائی اسلام رہنا، ڈرائیور ہے دائی اسلام رہنا، کچھ بھی ہو، نمازیں قائم کرنے والے، زکوٰۃ قائم کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے رہنا۔ رب کعبہ کی قسم انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب ہمارے اور امریکہ کے صدر بھی انشاءاللہ ایک کلمہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ 25 بار میں نے کہہ دیا ہوں، مودی جی کلمہ پڑھ لیجئے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں جنت، نہیں تو دنیا میں تو ذلت مل رہی گالیوں کی، آخرت میں اور بربادی آتی۔ ایسے ایسے لچے پنے کے ڈیبیٹ چل رہے ہیں ٹی وی پر، آپ حیرت کریں گے۔ مجھ سے پوچھتی ہے، آج تک کی اینکر ہے انجنا اوم کیشپ نام ہے، الیاس صاحب آپ کہنے متع کیوں ہے اور حلالہ کیوں ہے؟ میں نے کہا بھائی اسلام میں متع اور حلالہ حرام ہے۔ متع اور حلالہ ہے کہ نہیں؟ 1 مہینے کی شادی، 2 مہینے کی شادی ہے کیا اسلام میں؟ 1 دن کی شادی، 2 دن کی شادی؟ اللہ کے نبی نے ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، محلل محلل لہو، دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، حلالہ کرنے والے پر اور کروانے والے پر۔ میں نے کہا نہیں یہ فتویٰ غلط ہے، اسلام کا نہیں ہے، متع اور حلالہ ہمارے پاس حرام ہے۔ بولی نہیں میرے پاس فتویٰ ہے۔ ارے میں بولا بھائی وہ حرام ہے ہمارے پاس، یہ فتویٰ قرآن حدیث کے خلاف کوئی دے دیا، قرآن حدیث کے مطابق حرام ہے۔ ارے بولی نہیں میرے پاس متع کا فتویٰ ہے۔ میں بولا متع بولتے بیوی کو شادی کے بعد مہینے 2 مہینے میں چھوڑ کے بھاگ جانا، اس کا خیال نہیں رکھنا، جیسا ہمارے پرائم منسٹر پردھان منتری مودی جی کرے ہوئے ہے۔ 2 مہینے میں جو بھاگے تو 40 سال سے بھاگے بھی تھے، آج تک بیوی کا خیال نہیں رکھے۔ یہ بولا الحمدللہ، اس کے بعد سے لے کے آج تک پھر ڈیبیٹ نہیں ہوا متع حلال۔ معصوم بچیوں کی عزت بچانے کے لیے میں اللہ کے قانون کی دعوت دے رہا تھا ٹی وی پر۔ ریپبلک ٹی وی کا ارنب گوسوامی پوچھتا ہے اسلامی قانون لاؤ گے؟ لونڈی کا، سلیو گرل کا، غلام کا، سلیوز کا، لونڈی کا قانون لاؤ گے؟ میں نے کہا اسلام میں ہمارے پاس لونڈی الحمدللہ پرائم منسٹر کی بیوی سے اچھی رہتی۔ کیوں؟ پرائم منسٹر اپنی بیوی کو 40 سال سے نہ 1 مہینے کا راشن دیے، نہ 1 جوڑا کپڑا دیے، نہ بچے دیے۔ ہم الحمدللہ لونڈی کو راشن بھی دیتے ہیں، کپڑے بھی دیتے ہیں، اور سال کو سال بچے ہی پیدا کرتی انہیں پتا الحمدللہ۔ یہ ٹٹ فار ٹیٹ دینے کا وقت آ گیا ہے۔ میڈیا کے استعمال کے ذریعے بات کو رکھنے کا موقع آ گیا ہے۔ اگر ابھی بھی نہیں رکھیں گے وہ دن دور نہیں جب آپ کے ہمارے گھروں تک آگ آ جائے گی۔ اللہ نہ خواستہ، اللہ نہ خواستہ۔ آج کسی کی بچی کے ساتھ ہوا، کل کو ہماری بچی اللہ نہ خواستہ ٹارگٹ نہ بن جائے۔ آج کسی کا لڑکا برباد ہوا، کل کو کہ ہمارا بچہ برباد نہ ہو جائے، اللہ نہ خواستہ۔ تو اس کے لیے دعوت دین میڈیا کے ذریعے انشاءاللہ، اس کے لیے دین کی تیاری انشاءاللہ، نمازوں کا اہتمام انشاءاللہ، اولاد کو قرآن حدیث کی تربیت انشاءاللہ، جس طبقے کے ہیں توحید و سنت کی دعوت، شرک و بدعت کے خلاف انشاءاللہ، یہاں پر بھی اور اپنے ملک میں بھی انشاءاللہ۔ اللہ ہمارے ملکوں کو سلامتی نصیب فرمائے، اللہ ہمارے ملکوں کو ترقی نصیب فرمائے، اللہ وہاں سے شرک و بدعت اور حرام چیزوں کا خاتمہ فرمائے، اللہ ہمارے ملکوں کے اور ہمارے مسائل کو ختم فرمائے، اللہ دونوں جہاں کی کامیابی کے دروازے ہمارے لیے کھول دے، اللہ تعالی ہمیں دنیا میں اور آخرت میں بہترین نعمتیں نصیب فرمائے۔ یہ جب ممکن ہے جب ہم اللہ اس کے نبی کی اطاعت کے تحت اپنی زندگیوں کو سنواریں گے، اللہ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔